السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج سے ہم لوگ قصص الانبیاء کی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کلاس میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو آپ کے سامنے جتنے مشہور انبیاء کرام جن کے واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بتائے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتائے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آج ہماری چونکہ پہلی کلاس ہے تو اس پہلی کلاس کے اندر میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوتا تھا، انبیاء کرام پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، انبیاء کرام کی دعوت کیا ہے۔ یعنی آپ یہ مان لیں کہ آج اس کلاس کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے مجھے دینا ہے۔ جس کے اندر میں کئی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا انبیاء کرام کے تعلق سے، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انبیاء کے واقعات کو بیان کیوں کیا، کیوں اللہ رب العالمین قرآن جیسے آپ جب پڑھتے ہیں، اگر رمضان المبارک کے اندر آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار انبیاء کرام کے واقعات آتے ہیں، انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، قرآن میں انبیاء کے تذکرے کا مقصد کیا ہے، قصوں کا مقصد کیا ہے، واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے کی وجوہات کو دیکھیں کہ کیوں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بار بار انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا، اس کا مقصد کیا ہے، تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی کی رسالت کو ثابت کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں واقعات کو بیان اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی رسالت ثابت ہو جائے۔ لوگ آپ پر اعتراض کرتے تھے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، آپ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واقعات کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جب آپ ان کو ایسی باتیں بتائیں گے جو باتیں وہ جانتے نہیں، آپ سے پہلے کی باتیں، انبیاء کی باتیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ کی باتیں، ایسی باتیں جو آپ جانتے نہیں تھے، آپ بیان کریں گے تو لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی رسالت کی تصدیق کریں گے، آپ کی نبوت کو سچا مانا جائے گا۔ اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر واقعات کا تذکرہ کیا۔ دوسرا مقصد تھا انبیاء کی دعوت کا پتہ چلنا کہ انبیاء کرام جو دنیا کے اندر آئے ان کی دعوت دینے کا انداز کیا تھا، وہ کیسے اپنی قوموں کو دعوت دیا کرتے تھے، ان کی قوموں کو کیا کیا باتیں انہوں نے بتائیں، ان کی قوموں کو کیا کیا پیغامات اور کیا کیا تعلیمات انہوں نے بتائیں۔ یہ دوسری چیز ہمیں پتہ چلے گی جب ہم واقعات کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام دعوت کیسے دیتے تھے، ان کی دعوت کا انداز کیا تھا، انہوں نے دعوت میں لوگوں کو کیا کیا چیزیں سکھائی تھی۔ انشاءاللہ دوسرا فائدہ ہمارا ان واقعات کو سننے یا پڑھنے کا یہ ہوتا ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام نے جب دعوت دی تو ان کی قوم کا رسپانس کیا آیا تھا، کیا انہوں نے آپ کی باتوں کو مانا، کیا انہوں نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا، یا انہوں نے آپ کی باتوں کو اس سے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی باتوں کا انکار کیا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر آج کے دور میں ہم بھی قرآن اور سنت کی بات کریں گے تو لوگ ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں، لوگ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ جب انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا گیا تو ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے، دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ پتہ چلتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اخیر اور اینڈ ہمیشہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا ہوتا ہے، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تو چاہے شروعات میں آپ پریشان ہو جائیں، پر جب آپ نبیوں کے واقعات کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا شروعات میں سب نے دشمنی کی، پر اینڈ میں کامیاب کون ہوئے؟ نبی کے ماننے والے، نبی کی بات کو تسلیم کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے۔ تو ہمیں انشاءاللہ ان واقعات سے یہ بات پتہ چلے گی کہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے شروعات میں پریشانیاں آ جائے، پر بعد میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، اور انشاءاللہ آخر، انتہا اور اینڈ اللہ کے نبی کے ماننے والوں کا ہونے والا ہے۔ چوتھی چیز یہ پتہ چلتی ہے۔ پانچویں چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء پر اپنے کتنے انعامات کیے تھے۔
اللہ رب العالمین نبیوں پر کتنے انعامات کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا، اللہ تعالیٰ ان پر معجزات نازل کرتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی چیزیں دی جس کو دیکھ کر لوگ آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ذریعے سے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے انعامات انبیاء کرام کی ذاتوں کے اوپر کیے اور اللہ رب العالمین نے انہیں کتنا قبول کیا۔ چھٹی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ شیطان انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے تب سے لے کر وہ برابر ہر نبی کے ساتھ، ہر نبی کے ماننے والوں پر برابر وہ سازشیں کرتا رہا، انہیں گمراہ کرتا رہا، انہیں بہکاتا رہا اور برابر پریشان کرتا رہا۔ یعنی یہ پتہ چل جائے کہ شیطان آج ہمارا دشمن نہیں ہے، شیطان سارے انبیاء کے ماننے والوں کا دشمن رہا۔ اس نے ہر دور کے اندر دشمنی کو نبھایا، اس نے ہر دور کے اندر لوگوں کو پریشان کیا، یہ اس کا شیوا اور یہ اس کا طریقہ تھا۔ یہ چیز ہم کو پتہ چل جائے۔ ساتویں بات، معجزات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کی مدد کے لیے کیسے عذاب کو نازل کرتا تھا، کیسے انہیں معجزات دیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کیسے ان پر انعامات کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کتنا اپنے نبیوں کو پسند کیا کرتا تھا کہ نہ ماننے والوں پر کہیں آندھی بھیج دی، کہیں بارش بھیج دی، کہیں طوفان بھیج دیا، کہیں جانوروں کو نازل کر دیا، کہیں ٹڈی کو نازل کر دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس ہمیں نبیوں کے واقعات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت کیا ہے۔ اس چیز کا انداز ہمیں ان واقعات کو پڑھنے اور سننے سے ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو اسٹارٹنگ میں آج کی ہماری کلاس کی شروعات میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب واقعات کو آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں وہ تصور ہونا چاہیے کہ میں واقعات کیوں پڑھ رہا ہوں، میں نبیوں کے واقعات کو کیوں سن رہا ہوں، اس کو سننے اور پڑھنے کا کیا مقصد ہے۔ تو یہ بات آپ کو تب پتا چلے گی جب آپ کو یہ سارے فائدے آپ کے ذہن کے اندر رہیں گے کہ نبیوں کے واقعات پڑھنے سے اللہ کے نبی کی رسالت سچی ثابت ہوتی ہے، انبیاء کی دعوت کا انداز پتا چلتا ہے، آپ کے انکار کرنے والوں نے کیا 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 وہ پتا چلتا ہے۔ یہ بات پتا چلتی ہے کہ چاہے شروعات میں پریشانی آ جائے پر اینڈ میں اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء پر اللہ نے کیا نعمتیں کی ان کا پتا چلتا ہے۔ پھر یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے۔ اگر وہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ اور ایک سب سے بڑی چیز جو واقعات کو پڑھنے میں 8ویں ہمیں حاصل ہوتی ہے، عبرت، نصیحت، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 111 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یقیناً ان واقعات کے اندر اللہ رب العالمین نے نصیحتوں کو رکھا ہے۔ پڑھو اور نصیحت حاصل کرو۔ انہوں نے کون سے عمل کیے جس سے اللہ ناراض ہوا، تم وہ عمل نہ کرنا۔ انہوں نے کون سے عمل کیے جس سے اللہ خوش ہو گیا، وہ سارے اعمال تم کرنا۔ یہ مقصد ہوتے ہیں، کچھ مقصد صرف میں نے بتائے واقعات کو پڑھنے کے۔ اب اس کے بعد انبیاء کرام کے تعلق سے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتائے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں انشاءاللہ بات رکھوں گا تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہے، باتوں کو آپ یاد رکھ پائیں۔ سب سے پہلی چیز، پہلا ایمان اور عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جتنے نبی آئے، ہمیں نام پتا ہے تو بھی، نہیں پتا ہے تو بھی، ہر ایک کے بارے میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہر رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 171 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تم ایمان لاؤ اللہ رب العالمین پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ جتنے بھی رسول، انبیاء اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجے، ان پر ایمان لانا ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ایک مومن کا شیوا ہے، ایک مومن کا طریقہ ہے کہ وہ نبیوں پر ایمان رکھے، اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھے۔ اللہ تو نے جن کو بھی بھیجا میں سب پر ایمان رکھتا ہوں، میں سب پر اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ تیرے نبی تھے، وہ تیرے رسول تھے، اللہ تعالیٰ تو نے ہی انہیں بھیجا تھا، وہ ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان پر ایمان رکھنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔
اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ نبی اور رسول کسے کہا جاتا ہے؟ بھئی یہ دو لفظ آپ قرآن کے اندر پڑھیں گے، جب میں واقعات بتاؤں گا تو کہیں پر اللہ نبی کہتا ہے، کہیں پر اللہ رسول کہتا ہے. تو نبی کسے کہا جاتا ہے اور رسول کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. نبی اور رسول، اس سلسلے کے اندر بہت پرانا اختلاف رہا ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی اور رسول، رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں سیم ہیں. نبی کو رسول بھی کہا جاتا ہے اور رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سیم ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. نبی الگ ہوتے ہیں، رسول الگ ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. اب فرق بیان کرنے والوں نے یہ بتایا کہ نبی ان کو کہا جاتا ہے جو نئی شریعت لے کر نہیں آتے، اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی صرف تجدید کرنے آتے ہیں. نبی وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نئی شریعت نہیں دیتا، پرانے نبی کی شریعت کو وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، انہیں نبی کہا جاتا ہے. اور رسول وہ جنہیں نئی شریعت دی جاتی ہے، نئے احکامات دیے جاتے ہیں، نئی باتیں بتائی جاتی ہے کہ تم یہ باتیں جا کر امت کو بتاؤ. تو بنیادی طور پر لوگوں نے یہ فرق نبی اور رسول کے اندر کیا ہے کہ نبی پرانی شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں اور رسول نئی شریعت لے کر آتے ہیں. ایک بیسک چیز ہے. آپ جب انبیاء کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ چیز جاننا ضروری ہوتی ہے. اس لیے میں آج کے اس درس کے اندر صرف انٹروڈکشن رکھوں گا، بیسک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ، تاکہ باتیں آپ کے ذہن کے اندر رہ پائیں. اب کتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے؟ کم و بیش، فکس تعداد تو نہیں، پر کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا کے اندر آئے. قرآن کریم کے اندر 25 کا نام ذکر کیا گیا ہے اور باقی کا نام نہیں بتایا گیا. اس دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 نبی آئے اور ان میں 25 کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. باقی کے ناموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نہیں کیا، پر ان کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل میں نبی آئے، ایسا ہوا، یہ چیزیں ذکر کی ہے. تو آپ بیسک اتنا لکھ لیں، کیونکہ انشاءاللہ آگے قصص الانبیاء کے اندر تقریباً یہ 25 انبیاء کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، ان کی ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اب اس کے بعد ایک کوشچن، انبیاء پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر کہا کہ نبی پر ایمان رکھو، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کہا کہ انبیاء پر ایمان رکھو، تو نبی پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ان پر ایمان رکھنا کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان، سب سے پہلے کچھ پوائنٹس میں اس کے اندر آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ نبی پر یا رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلی چیز ان کی تصدیق کرنا. انبیاء جتنے بھی دنیا کے اندر آئے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے انبیاء کو بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ تو انبیاء کو بھیجنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو نے ہر قوم کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر عمر کے اندر، ہر وقت کے اندر انبیاء کو بھیجا. تو نے دنیا کو خالی نہ چھوڑا، تو نے لوگوں کو خالی نہ چھوڑا. تو میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر انبیاء آئے، اس دنیا کے اندر انبیاء آئے اور آتے رہے، اس بات پر میں ایمان رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 19، سورہ حدید آیت نمبر 19، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رب العالمین پر اور اللہ کے رسولوں پر، یعنی جتنے بھی رسول آئے ان پر ایمان لائے. نام پتا ہو تب بھی، نہ پتا ہو تب بھی، ڈیٹیل معلوم ہو تب بھی اور نہ معلوم ہو تب بھی، ہر حال میں انبیاء پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی، تو یہ لوگ صدیق ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ لوگ سچے ہیں. یہ پہلا مطلب ہے ایمان لانے کا. دوسری چیز، نبیوں اور رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنا، یعنی ہم سب کو مانتے ہیں. جیسے یہودی تھے نا، حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، عیسیٰ کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی عیسیٰ کو مان رہے ہیں، موسیٰ کو چھوڑ دے رہے ہیں، کوئی ان کو مان رہے ہیں، کوئی ان کو مان رہے ہیں. تو ہمارے ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 کے اندر کیا، لا نفرق بین احد من، کہ ہم لوگ
جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں اور نبیوں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. سب اللہ کے نبی، سب اللہ کے رسول جتنے آئے، نام پتا تب بھی، نہیں پتا تب بھی، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تو نے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا. تیسری چیز، سب کی ہم تعظیم کرتے ہیں، سب کی ہم عزت کرتے ہیں. کسی کی عزت کے اندر ہم کمی نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ہم باقی کو نہیں مانتے، ان کی عزت نہیں کریں گے. ایسا نہیں. ہم اللہ کے نبی کی بھی عزت کرتے. ہم حضرت آدم، حضرت نوح، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، جتنے بھی انبیاء آئے ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں. چوتھی چیز، سارے انبیاء معصوم عن الخطا تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاؤں سے، غلطیوں سے، لغزشوں سے، کہ وہ کبیرہ گناہ کریں، اللہ کی شریعت میں گناہ کریں، اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم بنا دیا تھا. یعنی وہ معصوم عن الخطا تھے، خطاؤں سے پاک اللہ رب العالمین نے انہیں کر دیا تھا. یہ نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے. پانچویں چیز، ہم محبت سارے انبیاء سے کرتے ہیں. جیسے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں نا، ہم آپ کی محبت کے دعوے دار ہیں، آپ کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، آپ سے محبت کو اپنی زندگی مانتے ہیں. تو جیسے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی ہم سارے انبیاء سے محبت کرتے ہیں. ہم سارے نبیوں سے محبت کرتے ہیں. ہم سب کی بات کو، یعنی ہم سب کی اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں. چھٹی چیز، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کا سردار امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. سارے انبیاء، سارے رسول جتنے بھی اس کائنات کے اندر آئے ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے جو مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی رسول کو دیا. تو یہ مجمل طور پر 6 پوائنٹس ہیں کہ انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ایمان کسے کہا جاتا ہے، ان پر ایمان لانے کا جو یعنی طریقے آپ کہہ لیجئے یا ایمان لانے کا مطلب کہہ لیجئے، تو ان 6 چیزوں کے اندر وہ بات کلیئر ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ، نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا یا حکمت کیا تھی. نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا یا حکمت کیا تھی. اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا تھا نبیوں کو، یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب ان کے واقعات تبھی پڑھ پائیں گے نا جب حکمت پتا ہو اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کیوں دنیا کے اندر بھیجتا تھا. ہمیں یہ بات پتا ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز، حجت پوری کرنے کے لیے. حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 165، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، وہ جنت کی بشارت بھی دینے والے تھے، وہ جہنم سے ڈرانے والے بھی تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کی حجت پوری ہو جائے. اب کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں اس لیے گمراہ ہوا کیونکہ میرے پاس نبی نہیں آئے تھے، میں اس لیے گمراہ ہوا کہ میرے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، میں اس لیے گمراہ ہوا کہ میرے پاس نبیوں کی تعلیمات نہیں آئی تھی. ایسا نہ کہہ سکے. تو نبیوں کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ تھا، حجت کا پورا کر دینا، امت پر حجت کا پورا کر دینا. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 115 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انسان رسول کی نافرمانی کرے گا، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا،
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے پر جانا چاہتا ہے ہم اس راستے پر اسے ڈال دیتے ہیں، ہم اسے جہنمی بنا دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ برا ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کے آنے کے بعد، انبیاء کے آنے کے بعد، ان کی باتوں کے آنے کے بعد، حلال حرام بتانے کے بعد اگر کوئی راستہ قبول نہ کرے تو وہ اللہ سے کل روز قیامت یہ نہ کہہ پائے گا کہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، اس کے نہ کہنے سے بات پوری نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر حجت کو پورا کر دیا ہے۔ دوسرا مقصد دین کا قیام، دین کو قائم کرنا، اسلام کو قائم کرنا، دینی تعلیمات کو قائم کرنا، کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیج کر ہمیں یہ بتایا کہ دین کیا ہے، دین کے احکامات کیا ہیں، حلال حرام کیا ہے، دین کی طرف دعوت دینے کے طریقے کیا ہیں، اور اس دنیا میں نجات کا ذریعہ، اس دنیا کی کامیابی کا ذریعہ صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ دین کو قائم کیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ، امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا، امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا، کہ اگر نبی نہ آتے، رسول نہ آتے تو اختلافات کا خاتمہ کیسے ہوتا؟ کوئی کہتا یہ عمل کیا جائے، کوئی کہتا وہ عمل کیا جائے۔ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء اور رسول نہ آتے، اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء اور رسول نہ آتے تو بتائیے اتحاد کیسے قائم ہوتا؟ دنیا کے اندر اتحاد قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ چوتھا مقصد، امت کو قدوہ اور اسوہ مل جائے، آئیڈیل مل جائے کہ انہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ قدوہ، آئیڈیل بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا، کہ جیسے آج اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل کیجئے، تب تک وہ عمل نہیں کر پائے گا جب تک کہ اسے آئیڈیل نہ دکھایا جائے۔ ایک آئیڈیل ہونا چاہیے نا سامنے، ایک نمونہ ہونا چاہیے نا سامنے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو انبیاء کرام اگر بھیجے تو انبیاء کرام کی بعثت کا ایک مقصد ہوتا تھا انہیں قدوہ اور آئیڈیل دینا۔ پانچواں مقصد کہ جب وہ انبیاء کرام کو عمل کرتے دیکھے تو عمل سے انکار نہ کر پائے، نیکیوں سے دور نہ بھاگ پائے۔ کہ جیسے مثال کے طور پر آج اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھائی آپ کو یہ حلال عمل کرنا ہے، اب وہ ایسے نہیں مانتا نا، پر اگر وہ خود آپ کو کرتے ہوئے دیکھ لے کہ ارے یار مجھے بتا رہے ہیں یہ تو خود بھی کرتے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں تو خود بھی یہی نیکیاں کرتے ہیں، تو مقصد اللہ رب العالمین کا یہ تھا کہ انبیاء کرام اگر آئیں گے سامنے اور وہ تمہارے درمیان رہیں گے، بشر رہیں گے تمہارے درمیان رہیں گے، تو ان کو دیکھ کر تم اپنے عمل کو بہتر بنا پاؤ گے اور عمل سے انکار نہیں کر پاؤ گے، نیکیوں سے انکار نہیں کر پاؤ گے کہ جب انبیاء عمل کر رہے ہیں تو مجھے بھی عمل کرنا ہے۔ چھٹا پوائنٹ، عمل کی کیفیت پتہ چل جائے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اسلام کے اندر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ حج کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا حج ویسے کرو جیسے مجھے کرتے دیکھا۔ تو دنیا میں انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو عمل کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے سامنے نبیوں کو عمل کرتے دیکھتے تو عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا، انبیاء کرام کو عمل کرتے دیکھتے تو عمل کی کیفیت پتہ چل جاتی کہ طریقہ کیا ہے۔ ورنہ اگر انبیاء کرام صرف کہہ دیتے بھائی نماز پڑھ لینا، اگر خود اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تو کیا کرتا؟ کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا، کوئی لیٹ کر نماز پڑھ لیتا، کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا۔ اب کھڑے ہو تو کیفیت کیسی ہوگی، بیٹھے ہو تو کیفیت کیسے ہوگی؟ تو طریقہ کیسے عمل کیا جائے یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا۔ تو انبیاء کی بعثت کے یہ 6 بڑے بڑے مقصد تھے جس وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا کرتا تھا۔ اس کے بعد انبیاء کرام جتنے بھی دنیا کے اندر آئے ان کی دعوت کس چیز پر رہا کرتی تھی؟ وہ کس چیز کی دعوت دیا کرتے تھے؟
انبیاء کرام کے دعوت کا مرکز کیا تھا، سینٹر پوائنٹ کیا تھا؟ وہ تھا توحید۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا، وہ تھا ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ساری دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، سارے انبیاء کو ہم نے ایک دعوت، ایک پیغام، ایک مشن لے کر بھیجا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی اکیلی ذات ہے عبادت کے لیے، وہی اکیلی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں ان کی عبادت کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 3443 کے اندر بیان فرمایا۔ اب ارشاد فرماتے ہیں، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، سب آپس میں بھائی بھائی تھے، امی سب کی الگ تھی پر دین سب کا ایک تھا، سب کا دین ایک، سب کی دعوت ایک، سب کی بات ایک، وہ تھی توحید۔ یعنی جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، ان کی دعوت کا ایک مقصد، ایک مشن، ایک سینٹر پوائنٹ تھا، وہ تھا توحید، ایک اللہ کی طرف بلانا۔ آپ اگر قرآن کو کھولیں گے، اور آگے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان بھی کروں گا، تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین بار بار بیان فرماتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے انہیں ایک دعوت لے کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعوت کا ایک سینٹر جو پوائنٹ انہیں سکھایا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب میں نے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قوم ہود کی طرف یہی کہا، حضرت موسیٰ نے یہی کہا، حضرت عیسیٰ نے یہی کہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک صرف ایک دعوت دیتے رہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی انبیاء کی جو دعوت تھی وہ تھی توحید، سارے نبیوں نے جو دعوت دی تھی وہ تھی توحید۔ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، کہ وہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، وہ زندہ رکھنے میں اکیلا ہے، وہ ہمیں مارنے میں اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے لیے نام اور اسی کے لیے صفات ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، اور نہ کوئی اس پر دباؤ ڈالنے والا ہے۔ ہر چیز میں وہ اکیلا، ہر چیز میں وہ تنہا، ہر چیز میں وہ کرنے والا، اس کے سوا کوئی طاقت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ جب میں آگے بتاؤں گا اور آپ خود بھی پڑھیں گے، انبیاء کرام کی دعوت کے انداز میں بنیادی چیز جو آپ کو بار بار نظر آئے گی وہ توحید، کیونکہ اسی مقصد سے اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا، اسی مقصد سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا۔ یہی ایک مقصد اللہ رب العالمین کا تھا کہ دنیا کے اندر توحید کا قیام ہو سکے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ لکھیے گا، نبیوں کے معجزات، رسولوں اور نبیوں کے معجزات۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا، اللہ تعالیٰ انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تھا۔ ہر نبی کے ساتھ اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز دیتا تھا جسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزے کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کو کرنے کی عام آدمی کی طاقت نہ ہو، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے وہ عمل، انسانی طاقت کے اندر نہیں کہ وہ عمل کر سکے، اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے انہیں معجزے لے کر بھیجا تھا، ایسی چیز کہ انسان اس کے آگے عاجز ہو جائے۔ معجزہ مطلب عاجز کرنے والی، تھکا دینے والی، یعنی اس کے سامنے آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے، ویسا آپ کر ہی نہیں سکتے، مطلب آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، کیونکہ آپ کی طاقت ہی نہیں ہے ویسا عمل لانے کی، ویسی چیز لانے کی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر کرتا ہے۔
سورہ حدید آیت نمبر 25 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات مطلب معجزات لے کر بھیجا، دلیلیں لے کر بھیجا، نشانیاں لے کر بھیجا، ایسی نشانیاں ان کو دے کر بھیجا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی امت کو دعوت دے سکیں، اپنی امت کو حلال کی طرف بلا سکیں، اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکیں، اور جب ان کا انکار کیا جائے تو وہ دلیل کے طور پر معجزات کو پیش کر سکے کہ دیکھو آپ ہماری بات نہیں مان رہے ہو، اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے۔ اس کی دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4981، صحیح بخاری حدیث نمبر 4981 اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما من نبی من الانبیاء الا وقد اوتی من الآیات، کوئی بھی نبی اس دنیا کے اندر ایسے نہیں آئے مگر اللہ رب العالمین نے انہیں معجزات دے کر بھیجا تھا، نشانیاں دے کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں نشانیاں دیا کرتا تھا جس پر امت ایمان لاتی تھی، جس پر لوگ ایمان لاتے تھے۔ اور تم جانتے ہو مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کے معجزات تو انہی کے ساتھ ختم ہو گئے، پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے نا وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ معجزہ ہے قرآن۔ اور اسی لیے کہ سارے انبیاء کے معجزے تو ختم ہو گئے اور میرا معجزہ باقی رہنے والا ہے، تو مجھے یہ یقین ہے کہ سارے انبیاء میں اگر سب سے زیادہ کسی کے فالوور ہوں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ عطا کیا تھا، آپ کو جو چیز عطا کی تھی، اللہ رب العالمین نے وہ چیز کسی کو نہیں دی، وہ تھا قرآن۔ اب اگر آپ کبھی معجزات پر اگر غور کریں، میں سارے دیکھیے انٹری آپ کو میں کروا رہا ہوں اس ٹاپک کے اندر، ابھی آپ صرف انٹری کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس ٹاپک کو، انشاءاللہ اس انٹری کے ذریعے آگے کی باتیں آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہے گی تو آگے کی کلاس سمجھ میں آئے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اب میں اگر معجزات آپ کو سمجھاؤں تو ایسا نہیں کہ معجزات اللہ کچھ بھی دے دیتا تھا کہ ٹھیک ہے لے کر چلے جاؤ۔ جیسے کچھ مثال میں آپ کو دیتا ہوں معجزات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا تھا؟ لاٹھی۔ لاٹھی کو زمین پر پھینکتے وہ اژدہا بن جایا کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کو جس دور کے اندر بھیجا گیا وہ جادوگروں کا دور تھا، چاروں طرف جادو عام تھا، تو اس دور میں ضروری تھا کہ آپ کوئی ایسا معجزہ لے کر آئیں کہ لوگ جھک جائیں، آپ کی بات کو تسلیم کر لیں، آپ کی بات کو مان لیں۔ تو ضروری تھا کہ اس دور کے اکارڈنگ آپ کو کوئی چیز دینا پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا دیا؟ عصا، یعنی جادوگروں کے سامنے جادوگری جیسا ہے ایک معجزہ دیا کہ اس کو جب یہ لوگ دیکھیں گے نا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جادو نہیں، یہ تو معجزہ ہے، اور وہ جھک جائیں گے۔ اللہ نے ان کو ایسا معجزہ دیا جس چیز کو سامنے والے ایکسپٹ کر پائیں، مان پائیں، اور ہوا بھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا سارے جادوگر سجدے کے اندر گر گئے اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، آپ جو لائے ہو وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ مقصد ہوتا تھا ہر معجزے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور کے اندر آئے اس دور کے اندر علاج کی قسمیں، طب جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے، وہ بہت مشہور تھا۔ بڑے بڑے طبیب پائے جاتے تھے، بڑے بڑے معالج ڈاکٹرز پائے جاتے تھے۔ اب اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ ہاتھ پھیرتے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا، اندھے کی آنکھیں ریٹرن آ جاتی، کسی کو برس سفید داغ کی علامت ہوتی، وہ ہاتھ پھیرتے اللہ کی اجازت سے ٹھیک ہو جاتا۔ تو جب آپ کو اس دور میں بھیجا گیا جس میں ڈاکٹرز عام تھے اور وہ ڈاکٹرز جانتے تھے کہ سفید داغ کی بیماری چھونے سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اندھی آنکھیں چھونے سے اس میں آنکھیں واپس روشنی نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا، جب آپ نے عمل کیا لوگ ایمان لے آئے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اور لوگ ایمان لے آئے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر آئے وہ عرب کا دور، عربی زبان کا دور، عربی زبان کے بڑے بڑے شاعر اس وقت مکہ کے اندر پائے جاتے تھے، شاعری کا بڑا رواج تھا،
عربی زبان کے اندر انہیں بڑا فخر تھا. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو معجزہ کیا دیا؟ قرآن. کہ جب وہ عربی کے جاننے والے اس قرآن کو سنیں گے نا تو ان کا دماغ کام نہیں کرے گا کہ انسان کا کلام نہیں اللہ کا کلام. ہم تو عربی کو جانتے ہیں, ہم تو عربی کی سٹڈی ہے ہمارے پاس, ہم عربی زبان کی ساری باریکیوں کو سمجھتے ہیں. اب یہ نبی جو کتاب لے کر آئے ہیں گرچہ عربی کے اندر ہے پر عربی ایسی ہے جو عام عربی نہیں ہے, وہ انسانی عربی نہیں ہے. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورہ اسراء آیت نمبر 88 کے اندر کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن لا یاتوا بمثل هذا القرآن, کہ کہہ دیجئے اگر انسان تو انسان جنات کو بھی تم جمع کر لو اور وہ اس جیسا ایک قرآن لانا چاہیں تو قرآن نہیں لا پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے کفار مکہ کو عاجز کر دیا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ معجزات بھی جو ہے نا قوموں کے حساب سے دیا کرتا تھا. جادوگر ہیں تو ان میں عصا دے دیا, طبیب و ڈاکٹرز ہے تو وہاں پر ہاتھ پھیر کر بیماروں کو ٹھیک کرنے کی طاقت دے دی, عربی زبان والے ہیں تو وہاں پر قرآن دے دیا. یعنی اللہ رب العالمین لوگوں کو دیکھ کر انبیاء کو معجزات دیا کرتا تھا تاکہ لوگ ان پر ایمان لے آئیں. اور اس کے ڈیٹیلز تو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ واقعات کے اندر آئیں گی. اب میں ایک بات اور بتا دوں کہ انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ یہ کلاس تھوڑی شارٹ رہے, 35 سے 40 منٹس میں انشاءاللہ میں اس کو ریگولر فنش کر دیا کروں گا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انبیاء پر ایمان. آپ بیسک اس کو ایسا لکھ لیں اوپر, انبیاء پر ایمان. اور اس کے اندر میں نے کچھ پوائنٹس آپ کو بتائے کہ پہلی چیز انبیاء کے واقعات پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو, وہ بتایا. نبی اور رسول پر ایمان لانا چاہیے, وہ بتایا. نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے, وہ بتایا. دنیا میں کتنے انبیاء آئے وہ آپ کو بتایا. انبیاء پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو بتایا. انبیاء کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو بتایا. انبیاء کی دعوت کا سینٹر پوائنٹ کیا تھا سارے نبیوں کا, وہ آپ کو بتایا. اور آخری چیز معجزات جو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو دیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.